2009 وہ ہماری جو اس ساری طالبانائزیشن ہے اس کا وہ سب سے برا، سب سے ڈارکیسٹ مہینہ تھا، کیونکہ وہ ایسا مہینہ تھا جب اس مہینے میں ہماری تعلیم پر پابندی عائد ہوئی، اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو ذبح کیا گیا، اس مہینے میں بہت زیادہ دھماکے ہوئے، اس مہینے میں ہم چین کی نیند کبھی نہیں سوئے. They thought that the bullet would silence us, but they failed. It is a miracle that you are here with us. I will get my education if it is in home, school or any place. This is our request to the all world that to save our school, save our world, save our Pakistan, save us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला, आपका बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम हम बर्मिंघम से आपके लिए लेके आए हैं मलाला डे के हवाले से, जो कि 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई, जिनका कि आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया, दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, हमारा फ़ख्र और हमारी लड़कियों के लिए, ख़ास करके पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए एक आइकन, एक रहनुमा, एक किरण है रोशनी की। अस्सलाम वालेकुम मलाला। मलाला, पहले तो जाहिर है कि मैं एक गुलमकई जो सवात की गुलमकई थी और वो फिर पूरी दुनिया की गुलमकई बन गई, वो मलाला कैसी थी और अब की मलाला कैसी है? तो उस वक्त मैं 10-11 साल की थी जब स्वात के हालात ख़राब हुए, और स्वात को पहले लोग एक टूरिज़म स्पॉट के नाम से जानते थे, लेकिन फिर चीज़ें बदल गई, तालिबान आ गए और स्वात को एक दहशतगर्दी का मरकज़ बना दिया। वहाँ पर बम धमाके और स्कूलों को बंद करना, औरतों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना बिल्कुल आम हो गया और एक खौफ सा था उस फ़ज़ा में। तो उस वक्त फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया अपने तालीम के लिए, अपनी जो स्वात मेरी सहेलियाँ थी उनके हक़ के लिए, कि तालीम हर बच्ची का हक़ है। आप इस्लाम के नाम पर आप बच्चियों को तालीम से नहीं रोक सकते। तालीम हासिल करना जो है ये इस्लाम का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म हासिल करने का सबक दिया, एक हुक्म दिया कि आप पर फ़र्ज़ है कि आप तालीम हासिल करें। तो हमने तो उसकी बात की कि तालीम हर बच्ची का हक़ है, हम अमन चाहते हैं, हम किस तरह इस माहौल में रह सकते हैं जहाँ पर बम धमाके होते हैं। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, मगर अब चीज़ें बदल गई। बीच में स्वात के हालात ठीक हुए, फिर हमने कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी ही नहीं है जो औरतों की हकूक़ के लिए एक मसला है, एक रुकावट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ है। वहाँ पर बच्चियाँ जो है वो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, या गुर्बत है, या वो कम उम्री में शादी उनकी एक रुकावट बन जाती है। तो बहुत सारे मसाले जिनके ख़िलाफ़ हमें बोलना होगा। मलाला, जब आप बहुत छोटी थी, जिस तरह का सवात के अंदर माहौल था, मतलब लड़कियों को मार दिया जाता था, बल्कि जो भी सोच होती थी उस सोच को कत्ल करने की कोशिश की जाती थी। आपने वो डायरी लिखनी शुरू की गुलमकई के नाम से, एक समझे छोटी सहाफ़ी के तौर पे आपने काम शुरू किया। आपको क्या लगता है कि सवात में आज उसी तरह गुलमकई की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से उस वक्त थी? वो तो बिल्कुल बहुत ही एक मुख्तलिफ माहौल था। वो जनवरी 2009 का महीना था जब वो एक बदतरीन लम्हा आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि उस महीने में उन्होंने तालीम पर पाबंदी लगाई। जो खूनी चौक जिसे जानते थे, वहाँ पर हर सुबह हमें ख़बर मिलती थी कि उन्होंने 2-3 लोगों को कत्ल कर दिया तालिबान ने। तो बहुत ही हमने एक वहशी ज़माना देखा उस वक्त। तो उस वक्त ज़रूर डर नहीं लगता था उस वक्त भी? आप तो लिखती भी थी और खैर लोगों को पता नहीं था, बट
آپ تو لکھتی تھی نا, تو اس مہینے سے میں نے وہ گل مکئی کی ڈائری شروع کی تھی BBC کے ساتھ, اور عبدالحی کاکڑ BBC کے جرنلسٹ تھے, ان کو میں ہر رات اپنی ڈائری سناتی تھی. تو خوف تو تھا لیکن بولنا ضروری تھا, کیونکہ اگر ہم نہیں بولتے تو ہمیں اس حالات میں رہنا پڑتا پوری زندگی. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بولیں, اور اگر ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو بولنا بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر ہم نہیں بولتے تو کون ہمارے لیے بولتا. اور پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے لیے ایک رول ماڈل تھے, جنہوں نے پہلے سے ہی عورتوں کے حقوق میں ان کو بلیو کیا اور اس کے لیے بولا, تو وہ ایک رول ماڈل تھے, میں نے ان کی قدموں کو فالو کیا. یہ ملالہ, میں اس لیے, یہ لوگوں کو بہت پتہ ہے ملالہ کے ساتھ کیا ہوا سب کچھ ہے, لیکن لوگوں کو کی جو میموری ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے. 12 جولائی آپ کے نام کے ساتھ UN نے منسوخ کر دیا ہے دن. اٹیک جب ہوا تھا تو کیا اس سے پہلے تھریٹس کیسے آتے تھے, اٹیک کیسے ہوا تھا, اور اس کے بعد کا تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہی ہوں. تو پہلے تو میرے والد صاحب کو بہت سارے تھریٹس ملے, اور طالبان نے تو بہت زیادہ وہ دہشت گردی کی تھی, لیکن اب پھر بھی تھوڑی سی توقع کرتے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی انسانیت ہوگی کہ وہ ایک بچی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, وہ ایک بچی کو قتل نہیں کریں گے. تو مجھے اپنے والد کی بہت فکر تھی, لیکن کبھی کبھار جب اسکول جاتی تھی تو راستے میں جب خوف سا ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی روک دے, تو ہمیشہ سوچا کہ میں تو ان سے یہی کہوں گی کہ میں آپ کے بچوں کے لیے تعلیم چاہتی ہوں, میں تو صرف امن چاہتی ہوں, میرا کوئی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اور ہم تو امن چاہتے ہیں, ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی ہمارے کلچر کا پیغام ہے. تو خوف تھا, مگر پھر بھی ہم نے اپنی جنگ نہیں روکی, ہم نے, کیونکہ مجھے بالکل یقین تھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم بولیں. اور جس دن روکا انہوں نے آپ کو, پھر روک ہی لیا جیسا آپ سوچتی تھی کہ وہ روکیں گے, جس دن روکا آپ نے, وہ آپ کو وہ کیا تھا منظر؟ تو وہ میرے ایگزامینیشن کا ٹائم تھا, اسکول کے ایگزامس تھے, اور میں نے اس دن پرچہ کافی اچھا کیا تھا, تو میں خوش تھی اپنے دوستوں کے ساتھ, اور مجھے تو لگا کہ ایک عام سا ہی دن ہوگا, گھر جاؤں گی اسکول سے اور پھر اگلی پیپر کے لیے تیاری کروں گی اور ایسے زندگی چلے گی. لیکن کیا پتا تھا کہ اب پھر کبھی اپنا گھر کبھی نہیں دیکھوں گی. اور انہوں نے, مجھے تو خود واقعہ یاد نہیں ہے, کیونکہ میں جب وہ دن اور پھر میں UK میں ہوش میں آئی ایک ہاسپٹل میں, تو مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ بیچ میں کیا ہوا. کہ میرے فرینڈس نے بتایا کہ انہوں نے 2 لڑکے تھے جنہوں نے گاڑی روکی, ایک فرنٹ میں ڈرائیور سے بات کر رہا تھا اور دوسرا پیچھے آیا اسکول بس میں ہمارے, اور اس نے کہا کہ اپنے سے ملالہ کون ہے. تو کچھ لڑکیوں نے میری طرف دیکھا اور پھر انہوں نے گولیاں چلائی, جس میں ایک گولی مجھے لگی یہاں پر, اور وہ گولی پھر نیچے گئی کندھے تک. جب میں اٹھی تو میرے ہاتھ پر گن پاؤڈر تھے, یہاں چہرے پر گن پاؤڈر تھے, اور جو میری دوست سہیلیں میرے ساتھ تھی, کائنات اور شازیہ, ان پر بھی گولیاں لگی. اور پھر میں اپنی فرینڈ منیبہ, اس کی گود میں گر گئی. بہت سارا خون تھا, لیکن میرے اسکول ڈرائیور نے بہت ہی بہادری دکھائی کہ وہ ہمیں ہاسپٹل لے گئی. اگر انہوں نے ہمت ہار لی اور اگر وہ ہمیں چھوڑ لیتے تو پتہ نہیں کہ ہم سروائیو کرتے یا نہیں, لیکن وہ ہمیں ہاسپٹل لے گئے, اور پھر وہاں سے وہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی. پھر پشاور لے گئے, پھر اسلام آباد, اور پھر UK لے آئے. تو جو مین سرجری تھی وہ پشاور میں ہوئی. ماشاء اللہ ہمارے پاس بہت ہی اچھے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے میرے اسکل کا یہ جو حصہ ہے انہوں نے نکال دیا, تاکہ وہ برین کو اسپیس ہو کہ وہ سویلنگ وغیرہ ہو تو اس کو اسپیس پرووائڈ کرے. اور پھر باقی جو سرجریز تھی وہ UK میں. اس کے بعد آپ سوات میں اپنے گھر کبھی نہیں گئے؟ نہیں جی. اور گھر یاد آتا ہے؟ بالکل, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو تو لگتا ہے کہ انگلینڈ پتہ نہیں کوئی جنت ہے, انگلینڈ جنت نہیں ہے. سوات جیسا خوبصورت علاقہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. اور ہم نے تو ہمیشہ سوات سے اور اپنے وطن سے محبت کی ہے اور محبت کرتے رہیں گے. اور یہاں پر بھی ہم سوات کی بات کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے, اور ہم پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ امن پہ بلیو کرتے ہیں, وہ امن کے لیے کھڑے ہیں. تو یہاں UK میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے, ہمیں بھی بہت زیادہ وقت لگا یہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں. میری امی کو بہت زیادہ مشکلات تھے کہ وہ ایڈجسٹ کر پائے. تو ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملالہ یوسفزئی سے. بہت ہی یہ سورس آف انسپریشن ہے میرے لیے بھی, پاکستان, دنیا بھر کے لیے. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد کچھ اور باتیں جو کہ ملالہ نے ابھی تک نہیں کی.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मलाला यूसुफजई, बिलाशुबा दुनिया की जो नामवर तरीन शख्सियात हैं उनमें मलाला का नाम भी है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मलाला, जब ये अटैक हुआ और ये सब सूरत हाल बनी, बहुत लोगों ने कंट्रोवर्शियल सा कर दिया इस अटैक को कि जी ये कोई CIA का प्लान था और मलाला CIA की एजेंट है। और ये तो कैसा लगता है कि एक तो गोलियां खाई और ऊपर से इस तरह की बातें हुई? दिल तो खफा होता है। इस मुल्क में हमारा उतना ही हक है जितना किसी और पाकिस्तानी का है, तो किसी को ये हक बिल्कुल नहीं है कि वो हमें ब्लेम करे, हमें गद्दार दे कहे या हमें कहे कि आप डिज़र्व नहीं करते कि पाकिस्तान आए, या अगर आप बाहर मुल्क में एक अरसे के लिए रह रहे हैं क्योंकि आपकी बाहर ट्रीटमेंट हो रही है तो आपको गद्दार कहे। ये बहुत ही छोटी सी बात है। और मुझे तो कभी कभी हम हंसते थे कि लोग कि अच्छा आप इंग्लैंड में रहते तो आप गद्दार हो जाते, अगर आप इंग्लैंड में रहते तो आप जो है मुल्क के खिलाफ है। पर ये बात ही बिल्कुल सेंस, दे डोंट मेक सेंस। और लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी नहीं है जो हमें कह सके, जिनका मैं जवाब दूँ। वैसे ही बात है कि उसके एजेंट है, इसके एजेंट है, तो हर कोई भी कह सकता है। मैं भी 1000 लोगों से कह सकती हूँ कि आप किसी के एजेंट हैं। तो लोग जो है ना वो एविडेंस, प्रूफ, इन चीज़ों की वैल्यू भूल गए हैं और वो हमारे मैसेज को समझ नहीं पाते। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि आप मेरे मैसेज को आप समझे। मैं तालीम के लिए बात कर रही हूँ, मैं औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रही हूँ। और पाकिस्तान में इश्यूज़ है। नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो इसके लिए हमें बोलना होगा, इसके लिए हमें बात करनी होगी। ना ये जो कंट्रोवर्शियल किया गया या मुतनाज़ा किया जाता है, आपके ऊपर जो अटैक था उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली थी, एहसान ने ली थी। आपको कैसा महसूस हुआ उनको TV पे देख के भी? तो उन्होंने तो सिर्फ मुझ पे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की जानों के वो जिम्मेदार है। और वो हम इस्लामी हम हकूक़ लिबाद की बात करते हैं, लोगों के हकूक़ की। तो जब ये ज़रूरी है कि आप इनमें लोगों का ख्याल रखें कि ये कितने लोगों की जानों की ये जिम्मेदार है सनम एहसान, और किस तरह उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई। और फिर वो TV पे आते हैं और इस तरह एक किस्म से वो हीरो से नज़र आते हैं कि सडनली चीज़ें चेंज हो गई और अब वो अच्छे इंसान बन गए। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है किसी भी लिहाज से। आपको दुख हुआ था उनको TV पे देख के भाई? अपने लिए नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कत्ल के वो जिम्मेदार है। तो इसलिए बहुत दुख हुआ था कि जो शख्स दहशतगर्द था, जिन्होंने ये कबूल भी किया है कि इन्होंने ये सब कत्ल उन्होंने ऑर्डर की थी और फिर वो 100 बच्चे मार दिए APS के। जी APS की अगर हम उन बच्चों की बात करें तो कितनी नाइंसाफ़ी हुई। तो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली और फिर वो। आपके ख्याल में क्यों नहीं ये ट्रेंड चलते, या लोग ये क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि नौरीन लगाही एक दहशतगर्द है, मलाला नहीं है? क्यों नहीं लोग ये समझ पा रहे? आपकी कहीं कोई नाकामी आपको लगती है कि आप समझा नहीं पा रहे लोगों को? शायद हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं इसलिए। तो दुख की बात है, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं पाकिस्तान से कोई वो ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप मुझे कौम की बेटी कहे या वो हीरो कहे। मैं तो लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मेरे मैसेज को समझे। वो है तालीम, वो है औरतों के हकूक़। अगर आप कुछ कर सके तो आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, आप अपनी औरतों को आगे आने दें कि वो जाके अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं और हमें बहुत फिक्र होती है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो उसको बदनाम होने से बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने अच्छे लोगों को सेलिब्रेट करें, हम खुद को इन दहशतगर्दों से डिस्कनेक्ट करें, हम अपने बच्चियों और बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे मुल्क में जितना पोटेंशियल है हम उसको आगे ला सकें। मलाला, एक बहुत बड़ी तनकीद ये भी होती है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सवात में बहुत काम कर रहे हैं और उनको बड़ी थ्रेट्स भी हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग हैं जो कि थ्रेट्स उनको हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो लोग ये सवाल करते हैं कि मलाला वापस क्यों नहीं आती? वो आज जितनी मलाला की ज़रूरत पाकिस्तान की लड़कियों को है कहीं और नहीं है। तो अब तो माशाल्लाह आप ठीक हैं, क्यों वापस नहीं जाती? तो मेरी तो पिछले साल तक ट्रीटमेंट थी, तो मैं अपने हॉस्पिटल से यहाँ पिछले साल डिस्चार्ज हुई हूँ। और बीच में हमने कोशिश भी की 2-3 बार कि हम पाकिस्तान आए, ट्रिप लगाए 2-3 दिन के लिए, लेकिन ज़रूर आए, लेकिन वो 1 या 2 वजह से कामयाब ना हो सका। लेकिन हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़रूर पाकिस्तान आए। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर रही थी और यहाँ यानी वो शिफ्ट होना एक तो है ट्रीटमेंट की वजह से, दूसरा स्कूल की वजह से काफ़ी मुश्किल था। उसके अलावा
میری ابھی یونیورسٹی میں اپنی اپلائی کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر اچھی یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کروں. لیکن جو اہم بات ہے لوگوں کی کہ وہ پاکستان میں ایک پازیٹیو ریسیپشن بھی ضروری ہے کہ اگر لوگ آپ کو دھمکیاں دیں سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی آپ کو دھمکیاں ملے تو آپ کمفرٹیبل یا سیف فیل نہیں کرتے. تو پاکستان کے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے, مجھے کہنا چاہیے کہ آپ پاکستان آپ کا ملک ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کی ایک کال کے اوپر دنیا بھر کی طاقتیں ہیں ماشاءاللہ, تو حکومت آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئیں گے انشاءاللہ. سوات جانا ہے. جی بالکل بالکل. اگلے ہم تو آلریڈی یعنی پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں. سوات میں ملالہ فنڈ کے تھرو ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں. ہمارے لوکل بہت زیادہ پارٹنر ہیں. ہم جو ہے نا ایک تو آن گراؤنڈ پروجیکٹس کرتے تو وہ اسکول کو فنڈنگ ہے یا اسکالرشپس دینی ہے, اور باچا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کیے. ہم شانگلہ میں ایک اسکول پہ کام کر رہے ہیں ایک لوکل این جی او کے ساتھ, جو کہ نوبل پیس پرائز کے جتنے بھی پیسے تھے وہ میں نے اس پروجیکٹ کو دے دیے. سوات میں ہم نے بہت سارے بچوں کو سپورٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم گلمکئی چیمپئنز ایک نیا پروجیکٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, اس میں ہم پاکستان کے جو ایڈوکیٹس ہیں جو چیمپئنز ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں گلالہ اسماعیل بھی شامل ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنی لوکل کمیونٹی میں چینج لائیں, وہ کیمپیننگ کر سکے. تو ہم تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. اگلے 10 سال میں ملالہ خود کو کہاں دیکھتی ہے؟ کیونکہ ملالہ نے کہا تھا ایک دفعہ میں وزیر اعظم بنوں گی بڑے ہو کے, وہ بھی تک ہے بائی دا وے؟ نہیں, وہ تو جب 12-13 سال کی تھی تو کہہ رہی تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں گی, لیکن اس وقت میں بہت جنرلی کہہ رہی تھی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشینز ہمیشہ وہ آنسریبل ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وہ لوگوں کی سروس کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کانسیپٹ بالکل سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ گورنمنٹ کیوں بنتی ہے, پولیٹیشینز کیوں آتے ہیں. یہ تو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو صحیح جگہوں پہ آپ پھر اس کو اسپینڈ کریں, آپ ملک کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں, آپ ملک کی پروگریس کا خیال رکھیں. تو وہ کانسیپٹ تو بالکل ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو میں سمجھتی تھی اس وقت, لیکن اب فی الحال تو اتنا فوکس ہے کہ میں ملالہ فنڈ کے تھرو ایجوکیشن پہ کام کروں اور اپنی تعلیم حاصل کروں, یونیورسٹی کمپلیٹ کروں. اور اگلے 10 سال میں کیا کیا سوچا ہے ملالہ نے کرنے کے؟ 10 سال میں بس تعلیم پہ ہی فوکس ہوں انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ہر بچی کو تعلیم ملے. پاکستان کو کوئی ایک ایٹامک بام یا کوئی اور چیز پاکستان کو اتنی ترقی نہیں دے سکتی جتنا کہ ان بچوں کی تعلیم اس کو دے گی. آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا جو مشال خان کے ساتھ ہوا مردان یونیورسٹی کے اندر. ملالہ بہت ہی پینفل ہے یہ چیز کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے, ہم پتہ نہیں کیا بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی ان کے خاندان سے کوئی بات ہوئی, ان کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ ان جیسے بچوں کے لیے جو روشن خیال بچے ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہو؟ میں چاہوں گی کہ آپ شیئر کریں کچھ پلانس اپنے. تو وہ تو بہت ہی ایک افسوسناک اور ایک وحشت تھی اس واقعے میں کہ لوگوں نے, ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا جب وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو بالکل I just could not see it, could not tolerate it. تو بہت ہی مشکل تھا اس کو دیکھنا. لیکن ہم نے ان کے والد سے بات کی, ان کی والدہ سے بات کی مشال خان کی, اور وہ بہت ہی ان میں کتنا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا, اور بہت ہی ایک بہادر خاندان ہے. تو جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمت و حوصلہ نہ ہاریں, آپ اپنی جنگ جاری رکھیں. ان کی فیملی کو بھی بہت سے تھریٹس ہیں ابھی, تو آپ ان کے لیے بھی کوئی مطلب کردار ادا کر سکتی ہیں اپنا کہ ان کی فیملی کو کم از کم سیکیورٹی ملے؟ باقی تو ظاہر ہے وہ بہت خوددار لوگ ہیں, مدد نہیں کسی کی قبول کر رہے, بٹ ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کچھ کر سکتی ہیں. تو ہم نے تو ان کو آفر کی تھی کہ ہم ان کی فیملی کو سپورٹ کریں گے اگر ان کی بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ ہو. تو وہ آپ جیسا کہ آپ نے کہا بہت خوددار لوگ ہیں, اور وہ بہت یعنی صبر کرنے والے اور بہت سخی لوگ ہیں. تو میں تو چاہوں گی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے ابھی کہ وہ ان کو فل سیکیورٹی دے, وہ ان کی سیفٹی کے لیے کام کرے. اور ایک جان تو وہ کھو چکے ہیں, اب اور جانیں ہم نہیں کھونا چاہتے, تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملالہ کے کچھ اور بڑے زبردست پلانز ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ नोबेल इनाम याफ्ता, दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई हैं। मलाला, आप यूएन के लिए भी एक एम्बेसडर हैं, अगर कोई ना भी कहे तो आप एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए। लेकिन जो मेरा सवाल जहाँ पे है, मैंने एक बीच में पूछा भी था आपसे कि आपने कहा मैं वज़ीर आज़म, अब थोड़ा सा आपने कहा कि नहीं मैं नहीं, ऐसी कोई भी इरादा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ पढ़ना है। लेकिन क्यों नहीं है इरादा? आपने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को आगे होना चाहिए। 35 साल तक आप नहीं बन सकते ना, तो लेकिन बनना चाहिए ना, बनेगी तो सही ना, फिर टाइम के साथ फैसला लूँगी। तो उसके लिए एक सियासी जमात भी चाहिए ना। फिर देखते हैं कि हमारी जो करंट सियासी जमातें हैं वो किस पोजीशन में है उस टाइम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है, जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो पाकिस्तान की यूथ है और उसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा फोकस इंशाल्लाह उसी पे होगा कि हम यूथ को एम्पावर करें। हमारे पास मेरी ज़रूरत नहीं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी यूथ में, हमें उनको एम्पावर करना चाहिए, लड़के लड़कियाँ, कि वो आगे आए, अपने मुल्क के लिए काम करें। और हमारे पास आज सोशल मीडिया है, हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं, हम उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें कि हम तालीम में बिलीव करते हैं, हम औरतों के हकूक़ में बिलीव करते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की में बिलीव करते हैं। तो यूथ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। लाला, आप 18 साल की हो गई हैं, वोट तो आपने देना है, तभी नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा 18 में या जब भी होगा तो आपने वोट तो करना होगा। किस पार्टी को आप समझती हैं कि वोट करना चाहिए पाकिस्तान में? हाँ देखते हैं ना। अच्छा, भी सोचा नहीं है, पॉलिसी को देख के देखेंगी कि किसकी पॉलिसी अच्छी है, उसके बाद आप। ये यूके में ज़्यादा वो पॉलिसी का चलता है ना, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन ज़्यादातर अप टू एन एक्सटेंट वो जो बोलते हैं तो थोड़ा सा वो सच बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो पॉलिसी का कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो मैनिफेस्टो वगैरह वो बहुत सारे लोग वो प्रोमिसेस और वो वादे कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको पता नहीं पूरा नहीं करते, तो वहाँ पर वो नहीं चलता। वहाँ पर बस तो अभी नहीं सोचा आपने कि आपके वालिद तो एक लिबरल सोशल जहन के मालिक है, सोशलिस्ट टाइप, तो आप भी उसी तरह से अलाइंड हैं या आपने कहा कि नहीं मैं ज़रा पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक अपने इस वक्त जो है वो चलूँगी? चंद चीज़ों पे मेरा बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। वो एक तो ये है कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी, किसी भी मुल्क के लिए जमहूरियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग हैं जो फैसला करते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि किसी के साथ भी ये हक़ है कि वो बंदूक उठा के आके मुल्क पे हुक्मरानी करे या दौलत को दिखा के आके मुल्क पे हुक्मरानी करे। ये सब चीज़ें नहीं चलती। जमहूरियत एक सिस्टम है जिस पे लोग आके चुनते हैं कि आप आए हमारे लीडर बने, ये हमारा सिस्टम है, आप इसको चलाए, आप हमको जवाब दे हैं। तो ये एक बिल्कुल ही एक, जब लोग इसके रूल्स फॉलो करेंगे तो एक बिल्कुल ही एक अच्छा सिस्टम है। तो जमहूरियत पे बिलीव करती हूँ। उसके अलावा जो लोग हैं उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में या मिलिट्री में स्पेंडिंग वगैरह, इससे जो है मुल्क को आप इतना आगे नहीं ले जा सकते। आपको लोगों में इन्वेस्ट करना होगा। अब उनको तालीम में इन्वेस्ट करें ताकि आप और जॉब्स क्रिएट कर सके। आप लोगों को इसके जॉब्स भी आते हैं, लोग फाइनेंशियली भी लोग प्रॉस्परस हो जाते हैं, और उसके अलावा अवेयरनेस भी आती है, लोगों में आगाही आती है। आप कम उम्री में शादियों को कम कर देते हैं, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर भी कम हो जाता है, इसके साथ साथ वायलेंस भी कम हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है जो माशरे को फिर मिलती है। तो केपीके के अंदर तो इसको पीटीआई की गवर्नमेंट है जी, तो आप मतलब पीटीआई को कैसा देखती हैं? मेरे ख्याल में पीटीआई का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसकी यूथ है, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस यूथ को लीड करना होगा कि इस यूथ को वो एजुकेशन की तरफ लाना होगा, ताकि यूथ अपनी तालीम को अपना एक टूल बनाए, अपना एक वेपन बनाए, कि वो किस तरह अपने जो लीडर्स हैं अपने इस मुल्क को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यूथ लीडर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपको किसी एक उम्र तक नहीं पहुँचना होता अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो आप किसी भी एज में अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, और तो यूथ को एम्पावर करना ज़रूरी है। और हमारे पॉलिटिशियन में भी पुराने हैं, तो अभी नई लीडर्स की ज़रूरत है। अभी जैसे अगर ऐसा होता है तो पीएमएलएन में कहा जा रहा है कि जी शायद मरियम नवाज साहिबा मियां साहब की जगह आएंगी, या फिर इधर बिलावल हैं, तो फिर आपको कैसा इन दोनों में से कौन सा आपको, क्योंकि यूथ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो आ रही है अब आगे, दोनों यूथ है तो दोनों ही अच्छे हैं। आप उनके लिए चैलेंज बनेगी बड़ी होके? नहीं, दोनों तीनों के लिए नहीं, मेरा ऐसा मेरी यानी किसी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना किसी की
ساتھ کھڑی ہوں نہ کسی کے اپوزٹ ہوں, میں تو بالکل نیوٹرل ہوں اس میں. اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو بھی ہمارے اگلے لیڈرز ہیں وہ تعلیم پہ, ہیلتھ پہ, لوگوں کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے کام کریں. مولانا اب یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ نے اس کے لیے بھی کچھ پلان کیے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں, پاکستان کی لڑکیوں کے ساتھ جڑ سکیں, ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں, اس پہ کوئی آپ کی پلاننگ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں یوتھ کے ساتھ انگیج ہوں, اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنے نیگیٹو میسیجز پھیلتے ہیں, تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی کو کامنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور جو بات آپ کسی کے سامنے اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے آپ کامنٹ میں نہ کریں, کیونکہ اس سے لوگ بہت ہارٹ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی فیلنگس کو ہرٹ نہ کریں. تو بالکل احتیاط کریں آپ اس کو. یہ سوشل میڈیا تو اس پہ سوشل ہونا ضروری ہے تاکہ آپ سوشلی جو ہے مورلی آپ اچھے ہو. اتنی دنیا میں آپ ملی ہیں, اتنے لیڈرز کے ساتھ, ابھی آپ پاکستان کے لیڈرز کی بات کر رہی تھی, کس نے سب سے زیادہ آپ کو امپریس کیا اور جس کو آپ فالو کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے؟ ملی تو بہت سارے لیڈرز تھے ہوں, اور ہر کسی سے انسان سیکھ سکتا ہے, چاہے ان کی خوبیاں ہو یا خامیاں ہو, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن جو UK اور US جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس میں جو کریڈیبلٹی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہے یہاں پہ, کہ کرپشن کو انہوں نے بہت حد تک ختم کیا ہے, یہاں کا سسٹم بہت مضبوط ہے, یہاں کی جمہوریت بہت مضبوط ہے, فلاحی ریاست بنا ہے, بالکل ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو یہاں پر یعنی سوشل کیئر ہو, NHS ہے, جہاں پر آپ کو کوئی بھی بیمار ہو جائے تو آپ NHS لے جا سکتے ہیں, اسکولز ہے, تو یعنی ایک اچھا ایجوکیشن ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہے لوگوں کو. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سسٹم میں بہت زیادہ وہ کمیاں ہیں. ایک تو کرپشن موجود ہے ہمارے سسٹم میں, دوسرا ہماری ڈیموکریسی کبھی مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ فورسز ہے جو اس کو مضبوط ہونے نہیں دیتے. تو جمہوریت کو مضبوط کرنا ضروری ہے, کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی حکومت میں, ہمیں اپنے سسٹم میں اور بھی یوتھ اور بھی جو لوگ جو اس میں بالکل بلیو کرتے ہیں کہ وہ لوگ کی خدمت کریں گے, ہمیں اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ پھر یہ چند وہ امیر لوگوں کی وہ کیا ہے پراپرٹی نہ ہو کہ ان کی صرف انہی کی سیٹیں ہو, وہی ہمیشہ ہوتے رہیں گے. تو یوتھ کو میں انکریج کرنا چاہوں گی کہ آپ ہی چینج میکرز ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو کم, اینڈ یو ہیو ٹو, آپ کو آنا ہوگا کہ آپ آئے اور آپ اس سسٹم کو چینج کریں, آپ ہی کی تھرو ہی چینج ہو سکتا ہے. آپ کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا پاکستان میں, اگر میں پوچھوں کہ آپ مطلب ایجوکیشن سے شروع کرنا چاہتی ہیں یا کوئی ایسا اسکول سسٹم لانا چاہتی ہیں یا کچھ ایسا, کیا آپ کا نقطۂ آغاز ہے پاکستان میں, کچھ سوچا ہو آپ نے؟ تو 3 چیزیں میرے بہت اہم ہے. فرسٹ جو ہے جو پہلی ہے وہ ہے ایڈوکیسی, تاکہ ہم سسٹم میں چینجز لائے, ہم فری تعلیم انشور کریں جو آلریڈی ہمارے اس لاء میں موجود ہے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز اس کو فالو کرے. جو حکومت نے بجٹ میں 4% کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایجوکیشن فنڈنگ کو انکریز کریں گے, لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو 2018 آ رہے ہیں اور انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا, تو اس کو وہ اگر پورا کرے کہ وہ بجٹ میں تعلیم پہ وہ اور بھی اس کی اسپینڈنگ کو انکریز کرے. تو یہ ایڈوکیسی ہے کہ کیمپیننگ ہو. وہ جو ہم فنڈ کے تھرو کر بھی رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو باہر ایجوکیشن کی فنڈنگ ہے, گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن فار آل ہے, ہم اس کے تھرو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اور دوسری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس میں ایجوکیشن کی فنڈنگ کو انکریز کیا جائے. ہم یعنی امریکہ سے ہم کہتے ہیں, UK سے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم میں اور بھی انویسٹ کریں تاکہ پاکستان یا انڈیا ان جیسے ملکوں میں اور بھی بچوں کو تعلیم ملے. تو یہ پہلا ہمارا ایم ہے. دوسرا جو میں چاہتی ہوں کہ ہم آن دا گراؤنڈ پروجیکٹس کریں جو ہم نے پہلے سے شروع کیے ہیں. شنگلہ میں اسکول ہو گیا, ساتھ میں ہمارے پروجیکٹس ہو گئے. اور جو تیسرا میرا مشن ہے وہ ہے ایمپلیفائنگ ینگ گرلز وائسز, تاکہ ہم جو ہماری یوتھ ہے, جو ہماری لڑکیاں ہیں, ہم ان کو آگے لائیں تاکہ وہ اپنے حق کے لیے بات کریں. میں نے کوئی ٹریننگ نہیں حاصل کی, نہ میں کوئی کسی بڑی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے کہ میں بولتی ہوں. صرف میں نے خود پہ بلیو کیا کہ میری آواز جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے معاشرے میں, اور یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے, کیونکہ میرے والد ہمیشہ ہمیں سنتے تھے. کیونکہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بچے بولتے ہیں تو والدین ان کی بات کو ایسے بچوں والی بات سمجھ لیتے ہیں, اگنور کر لیتے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, ہاں ہاں کر کے اگنور کر لیتے ہیں. لیکن میرے والد نے ہمیشہ 10 سال کی تھی
ہمیشہ یعنی بالکل کیئرفلی سنتے تھے کہ میری رائے کو ہمیشہ وہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے. تو اس وقت سے مجھے لگا کہ ہاں میں جو بولوں گی وہ اہم ہوگا. تو تب سے میں نے خود پہ وہ بلیو کرنا شروع کیا ہے. تو ہماری یوتھ کو خود پہ بالکل اعتماد ہونا چاہیے, خود پہ بلیو کرنا چاہیے, اور پیرنٹس اور سب ٹیچرز سب سے کہوں گی کہ آپ یوتھ رول ماڈلز بنے اپنے بچوں کے لیے. آپ نے ایک کتاب لکھ لی آئی ایم ملالہ, اس کو بھی بہت لوگوں نے خیر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی, لیکن اب کیا دوسری کتاب کا بھی کوئی ارادہ ہے, یا پھر اسی کو اپڈیٹ کرنا ہے, یا بچیوں کے لیے کوئی الگ آپ نے لکھنے کا سوچا ہے؟ تو وہ آئی ایم ملالہ وہ ایڈلٹ ورژن ہے, پھر اس کی ہم نے ینگ ریڈرز ورژن بھی دی, کیونکہ ینگ جو ایڈلٹ تھا اس میں بہت زیادہ پالیٹکس وغیرہ تھا, تو ہم نے کہا کہ بچوں کے لیے پالیٹکس نکال لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک نئی بک پبلش کر رہی ہوں جو کہ نومبر اکتوبر کے ٹائم ریلیز ہوگی, اور وہ ہے ملالاز میجک پینسل. تو کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میں وہ انڈیا پہ وہ ڈرامہ دیکھتی تھی جس کو شکلکا بوم بوم کہتے تھے, اور اس میں ایک میجک پینسل تھا اس سنجو کے ساتھ, اور وہ جو بھی بناتا تھا تو وہ سچ ہو جاتا تھا. تو اور میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ کاش مجھے وہ پینسل ملے. ہر نماز کے بعد میں خدا سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے وہ میجک پینسل دو, میں اس دنیا کو بدلنا چاہتی ہوں, اور میں اپنے محلے کو ٹھیک کر دوں گی, اور میں ہر بچی کو تعلیم دوں گی. اور تو اس پہ بیسڈ ہے اس سٹوری پہ. ایک قلم, ایک کتاب, ایک استاد, جی دنیا بدل سکتے ہیں. تو ملالاز میجک پینسل میرا نیکسٹ بک ہے جو کہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے, تاکہ وہ انسپائر ہو کہ وہ جو بھی خواب دیکھے وہ یعنی بیونڈ لمٹس خواب دیکھے, اپنی خود کو وہ لمٹ نہ کرے, خاص طور پر لڑکیوں کے لیے کہ وہ آگے سوچے. ملالہ مطلب میں آپ کو سن رہی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو بچیاں کالج جانا شروع ہوتی ہیں ان کی خواہشیں الگ الگ سی ہوتی ہیں. مطلب کوئی اچھے کپڑے خرید لیے, کوئی مہندی لگا لی, کوئی چوڑیاں لے لی, کوئی تھوڑا اس طرح. تو یہ کبھی نہیں دل چاہا, سوچا نہیں کبھی کہ بھی یہ بھی کریں کچھ اچھے اچھے کپڑے, مزید آپ ویسی شادی ہو تو اچھے اچھے اور مزید کپڑے ہم کریں. امی ہیں جو سب کچھ وہ کپڑے وغیرہ وہ لیتی ہیں, میں نے اس کے علاوہ ٹائم بھی نہیں ہوتا, اسٹڈیز میں کافی بیزی ہوں, اور ریڈنگ کا شوق ہے بس, یہ کتاب لے آئے ہیں اسٹڈینگ, اور پھر بیزی جو ٹرپس لگانے ہوتے ہیں, نائجیریا جاتی ہوں, جورڈن, لیبنان, سیرین ریفیوجی سے ملتی ہوں, UN جاتی ہوں, تو کافی بیزی ٹائم ہے. لیکن اس کے علاوہ میں تمام بچوں اور بچوں سے یہ کہوں گی کہ سادگی بھی ایک یعنی سادگی میں بہت ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے. لیکن یہ ہر کسی, میں کہوں گی کہ آپ کی مرضی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ نے تھوڑا سا میک اپ پہن لیا یا اپنی تھوڑی شوق ہے ویسے میک اپ کا؟ نہیں اتنا شوق نہیں, بہت ٹائم لیتا ہے. میں کہتی ہوں اگر ایک بار شروع کر دیا تو پھر کرنا پڑتا ہے, تو کافی مشکل ہے, تو ابھی تک شروع نہیں کیا. لیکن جو کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی, اور آئی تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ یو لائک اینڈ یو شوڈ ڈو. ملالاز میجک پینسل, ہم اس کا بالکل انتظار کریں گے, اور اس کی ضرورت پاکستان کو سب سے زیادہ ہے. اینڈ آئی وش کہ آپ پاکستان آئیں اور اس میجک پینسل کے ساتھ آئیں, تاکہ پاکستان کے اندر اس کا میجک چلے, اور ہمارے جو اتنے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو کم ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کیا کہیں گی آپ, آپ کا کیا پیغام ہے پاکستان کے بچوں کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے, پاکستان کی بچیوں کے لیے, کیا کہیں گی آپ؟ تو میں پاکستان کے بچوں اور بچیوں سے یہی کہوں گی کہ آپ خود پہ یقین کریں اور آگے آئیے. آپ کا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کو آگے لے جانا ہوگا. ہم نے بہت زیادہ کرپشن دیکھی ہے, ہم نے بہت زیادہ بدعنوانی دیکھی ہے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بس غصے میں آئیں اور ہم ایسی حرکتیں کریں جو کہ پاکستان کو اور بھی نقصان پہنچائیں گے. تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا. یہ ہمارے مذہب کا پیغام ہے, یہ ہماری ملک کی ویلیوز کا پیغام ہے کہ آپ صبر کریں, آپ اپنی محنت کریں, کوشش کریں, تعلیم حاصل کریں اور آگے آئے. تو آپ کی تعلیم اور آپ جو کریں گے اس ملک کے لیے بہت اہم ہوگا. آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں, آپ اپنی بہنوں کو تعلیم دیں, ان کو آگے آنے دیں, کیونکہ اگر آدھی آبادی ایک ملک کی وہ گھروں پہ ہو, وہ آگے نہ آئے, تو ملک کا جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے وہ آپ لوز کر دیتے ہیں. تو ملک کی اس پوٹینشیل کو آگے آنے دیں, آپ کا ملک اور بھی آگے جا سکے گا. تو انشاءاللہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے. بس ہمیں ایک ہونا ہوگا. جس بھی پولیٹیکل سائڈ پہ آپ ہو, آپ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں پیچھے اور آگے آئے, اور اس مشن میں آپ ایک ہو کہ پاکستان کا نام ہم نے روشن کرنا ہے. ہم سب نے اس میں ایک ہونا ہے. مولانا چلتے چلتے ایک سوال اور کہ یہ
گل مکئی جب لکھتی تھی تو اس میں کتنی پاور تھی پین میں. آپ ریگولرلی لکھنا چاہتی ہیں کسی نیوز پیپر یا اس کے لیے مطلب یہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے کہ لوگ آپ کو پڑھیں اور اس سے انسپائر ہوں, یہ آپشن موجود ہے آپ کے پاس؟ تو انشاءاللہ کیوں نہیں, اب تو اسکول ختم ہو گئے ہیں تو ابھی سوشل میڈیا بھی جوائن کر رہی ہوں, تو اس کے علاوہ بلاگنگ وغیرہ بھی کروں گی تاکہ لوگوں کو انفارم کر سکے, لوگوں کے ساتھ اور بھی انگیج ہوں. تو انشاءاللہ I can see that things are bright and things are good, so I'm excited for it. ملالہ ڈے بھی ہے اور 12 جولائی آپ کے دن آپ کے نام سے منسوب کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے, تو اس دن پہ آپ کا کیا پیغام؟ تو انشاءاللہ ملالہ ڈے پہ میں کردستان جاؤں گی, عراق, اور وہاں پر میں وہاں کی لڑکیوں سے ملوں گی کہ وہ کس طرح جو انٹرنلی ڈسپلیس بچے ہیں لوگوں سے ملوں گی کہ کس طرح وہ اس جہل کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور ان کے حق کے لیے بات کروں گی, ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نائجیریا جاؤں گی جہاں پر بوکو حرام نے 200 سے زیادہ بچوں کو اغوا کیا تھا. اس میں کچھ بچہ جو ہے واپس آئی ہے, تو ملالہ فنڈ نے ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کیا تھا, تو ان کی گریجویشن ہوگی, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ گریجویشن میں سیلیبریٹ کروں گی. تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے. اور یہ ہمارا گرل پاور ٹرپ ہے, تو گرل پاور ٹرپ جو ہے اس پہ میں جو ہے عراق جا رہی ہوں, پھر نائجیریا, اس کے بعد پھر US اور میکسیکو بھی جا رہی ہوں. تو اس میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تعلیم کے پیغام کو پہنچاؤں, لڑکیوں سے ملوں, ان کی آواز کو آگے لا سکوں, اور ان کو انکریج کروں کہ وہ بھی اپنے حق کے لیے بولیں. اور پیغام اس دن کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے UN کے لیے بھی کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اسپیشلی جو بچے ہیں بہت زیادہ وہ کانفلکٹ اور وار کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہیں, تو ان فنڈنگ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ تعلیم میں اور فنڈنگ ہو ان ممالک سے کہ یہ بچے جو تعلیم سے محروم نہ ہو, کیونکہ اگر ملینز کی تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہوں تو یہ ان ملکوں کے لیے بھی خطرے کی بات ہے, کیونکہ یہ ملک پھر آگے کامیاب نہیں ہو پائیں گے. سیریا کے لیے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے, عراق کے لیے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. تو ان سارے ممالک میں ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ضروری ہے, اور پھر لڑکیوں پہ خاص طور پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہی میرا میسج. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم ملالہ یوسفزئی نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں کیں. مجھے خود ملالہ کی جو میجک پینسل ہے اس کا بہت انتظار رہے گا, اور اللہ کرے کہ ایسی میجک پینسل ہو کہ پاکستان کے اندر جو جہالت ہے وہ اس کو ختم کر دے, اور جو ایک طرح سے ہم جس طرح اپنے معاشرے کو جس طرح بنا رہے ہیں اس کو بہتر کر سکیں. ہم سب لوگ اس انتظار میں ہیں. آپ سب سے زیادہ اس کے لیے پاورفل ہیں, آپ سب سے بڑی طاقت ہے اس میجک پینسل کے پیچھے. اگر آپ ایک قلم, ایک کتاب اور ایک استاد اپنے بچے کے لیے لے آئیں تو پاکستان جنت بن جائے گا. فیصلہ آپ کا.